أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين أما بعد فقد وصل الكلام إلى قال ابن الحاجب ابن حاجب نے کہا اور زمخشری گزشتہ درس میں بیان کیا، آج دوبارہ تکرار کیا کہ زمخشری نے کیا کہا کہ یہاں پہ واو جو ہے وہ خافضہ بھی ہے شیخ مجاہد اور ناصبہ بھی ہے، یعنی آپ آ کے بعد میں آپ والنہارے کو عطف کریں واللیل کو عطف کریں والسماء کو عطف کریں، سب میں کیا ہو جائے گا بتائیں؟ العطف فکان العطف علی معمول عامل ہو جائے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ معمول عاملین تھا، تو مسئلے سے کیا ہو گیا؟ بولے نکل گیا۔ زمخشری کہہ رہا تو جو میری بات تھی وہ صحیح ہو جائے گی کہ العطف علی معمول عاملین جائز نہیں ہے اذا کان الجار مقدمہ، صحیح ہے۔ ابن حاجب آگے کہہ رہے ہیں، ابن حاجب جو ہے نا وہ یہ ان کا قول کوئی اتنا وہ نہیں ہے، زمخشری کا جو قول ہے وہ ایک غریب قول ہے، وہ کیا ہے بولے؟ غریب قول ہے، بلکہ اس کو رد کیا ان کے قول کو۔ رد کیوں کیا؟ کہہ رہا ہے کہ بھئی واو جو ہے نا وہ حرف جر ہے، وہ اس کا کام فقط کیا بولے؟ جر دینا ہے، وہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ فعل سے نیابت کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی طرح کیا بولے وہ نصب بھی دے آ کے، وہ غلط بات ہے یہ۔ اگر آپ زمخشری کی بات ہی مان لیں، زمخشری جو ہے وہ اگر یہ زمخشری نے کیا بولا کہ خافضہ بھی ہے ناصبہ بھی، بعض نے اس طرح رد کیا دقیق ہے، بعض نے کیا بولا؟ بعض نے بولا صحیح ہے خافضہ ناصبہ تب بھی دو عاملوں کی نیابت کر رہی ہے تو وہی العطف علی معمول عامل لازم آئے گا۔ زمخشری کے قول کو لے کے بعد میں بولا صحیح ہم مانتے ہیں سلمنا، پہلے تو رد کے اس طریقے زمخشری کو کہ بعد اپنے قول کہاں سے نکالا، غریب ہے بالکل یہ۔ دوسرا نے بولا کہ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، واو کیا ہے وہ جارہ جر، ایک تو خود جر دے رہی ہے، دوسرا کیا فعل کی نیابت کر رہی ہے، تو کہہ رہا اب آپ عطف کریں تو کیا ہو جائے گا؟ دو عاملوں کی نیابت کر رہی ہے نا، العطف علی معمول عامل آ جائے گا، آپ عامل کیوں بول رہے ہیں اسے؟ صحیح ہے، اس طرح کے زمخشری کو رد کیا۔ لیکن ابن حاجب جن کی شافیہ ہے کافیہ ہے، یہ زمخشری کے اس قول سے کیا ہو گئے؟ بولے وہ مبہوت ہو گئے۔ وہ کیا کہا ابن حاجب میں؟ دیکھیں کہہ رہے ہیں قال ابن الحاجب، ابن حاجب نے کیا کہا؟ وَهَذِي قُوَّةٌ مِّنَ الزَّمَخْشَرِي، یہ زمخشری کی طاقت قوت ہے یہ۔ وَاِسْتِنْبَاطٌ لِمَعْنَى دقیق، زمخشری نے ایک دقیق معنی کو استنباط کیا۔ نبطہ اصول کے اندر پڑھے نا، نبطہ کا لغوی معنی کیا تھا؟ پھوٹنا نہیں، کیا تھا؟ نبطہ کس کو بولتے ہیں آقا ابرا؟ اصول اول کے اندر آتا ہے، اصول اول کے اندر استاد پڑھتا ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، کھودنے نہیں، اس طرح ہو کہ میں تو لغت کے اندر استنباط وہ کہہ رہے جس طرح انسان کنواں کھود کے جو ہے نا وہ پانی کو تلاش کرتا ہے، اس طرح جو ہے وہ اصولی بھی کیا وہ استنباط کا معنی یہ ظاہراً یہ دیا تھا وہاں پہ کہ وہ کھود کے جو ہے وہ روایات کی روشنی میں کیا اصول اور جو ہے نا فقہ کی روشنی کے اندر آ کے مسئلہ شرعی نکالتے ہیں، یہ استنباط کا معنی۔ کہہ رہے ہیں یہ جو زمخشری نے اسنا کے اندر نحو کے اس معنی کو کیا ہے دقیق معنی کو استنباط کیا۔ دقیق کا کیا معنی ہے؟ نہیں، دقیق بولتے ہیں خفی کو، دقیق کس کو بولتے ہیں؟ دقیق کس کو بولتے ہیں لغت میں؟ ہاں یہ اکثر طلبہ اس سے بھی ناقل، دقیق بولتے ہیں خفی۔ خفی یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ معنی جن کے اوپر خواص کے علاوہ ہر کوئی آگاہی حاصل نہ کر سکے۔ بات آ رہی ہے؟ کہنا اس نے کیا ایک معنی دقیق کو ہر ایک اس کے اوپر نہیں جا سکتا، فقط زمخشری چلا گیا، اس کو کیا بولے استنباط کیا، یہ قوت ہے اس کی، معنی دقیق کو اس نے کیا استنباط کر لیا۔ کہہ رہے یہ سورہ شمس کے اندر، تو سورہ جاسیہ کے اندر، جاسیہ شمس ہے، سورہ شمس کے اندر آ کے بولا والشمس وضحاها، سر تسلیم خم کر لیا ابن حاجب نے، بولا کہ دقیق معنی کو آ کے زمخشری نے نکالا، صحیح ہے۔ لیکن خود پھر ابن حاجب نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے ان کی کہ یہاں پہ واو قسم ناصبہ بھی ہے، رافعہ بھی ہے، ناصبہ بھی ہے اور جارہ بھی ہے، خافضہ بھی ہے، مطلب واضح ہو رہا ہے، خافضہ بھی ہے اور ناصبہ بھی ہے۔ لیکن آ کے پھر ابن حاجب نے بولا کہ ان کی یہ بات آ کے قرآن کی اس آیت میں، وہ آیت کیا ہے؟ وہ سورہ تکویر کے اندر اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اس کے اندر آ کے بولا کیا بولا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ،
کہہ رہے یہاں پر آ کے جو ہے نا اعتراض کیا یہاں پہ کہہ رہے اعتراض یہ ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ واو قسم کیا ہوتا ہے بتائیں، فعل کی نیابت بھی کر رہا ہے اور خود جارہ بھی ہے. کہہ رہے بائے قسم کے ساتھ یہاں پہ خود فعل قسم آ گیا. لا اقسم بالخنس، قسم نہیں کھاتا خنس کی. بات آ رہی ہے جی. کہہ رہے فإن الجار ہونا الباء جار کے یہاں پہ بائے جارہ. بات آ رہی ہے، عبارت واضح بالکل. وقد صرح مع هذه الباء الجارہ حکم با جارہ کی طرف، اور کرے معه مع الباء اور اس باء جارہ کے ساتھ تصریح کی ہے بفعل القسم، فعل قسم کی. صحیح ہے. فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضہ. کہہ رہے با کو کیا بولے، وہ ناصبہ کی منزلت پر اور خافضہ کی منزلت پر نہیں قرار دے سکتے. کیوں خود فعل قسم آ گیا. بات واضح ہو رہی ہے. آپ کے اعتراض کیا کر رہے ہیں سورہ شمس کے اندر تو میں نے مان لیا دقیق معنی ہے، لیکن آپ کا قانون ہر جگہ نہیں چلے گا. ادھر کیا خود فعل قسم ساراتن آ گیا. آپ بولے ہو کیا کہ بات جو ہے نا وہ خافضہ بھی ہے ناصبہ بھی نہیں، خود لا اقسم موجود ہے. اب یہی لا اقسم آگے کیا بولے، آگے نصب دے رہا ہے، اور بالخنسی کیا بولے وہ جار رہا ہے، با جار رہا ہے. صحیح ہے. تو کہنے اس سورہ تکویر کے اندر ہر صورت میں العطف علی معمول عامل لازم آئے گا. ادھر میں نے مان لیا معنی دقیق ہے. بات واضح ہو رہی ہے. یہ ابن حاجب نے کہا. ابن شام کہہ رہا ہے وبعد ابن حاجب کے قول کو ذکر کرنے کے بعد فالحق حق یہ ہے کہ جواز العطف علی معمول عاملین، عطف جائز ہے دو عاملوں کے دو معمولوں پر. فی نحو اس مثال میں کہہ رہے تمام شقوق کے اندر نہیں، ابن شام کہہ رہے اس مثال میں فی الدار زید والحجرۃ عمر، اگر جو ہے نا جار مقدم ہو تو ادھر عطف کرنا. ولا اشکال حینئذ فی الآیت. اتنے سارے اقوال بیان کر کے ابن شام نے کیا کہا، میں پہلے دن سے کہہ اپنا نظریہ آ رہا ہے، لیکن ابن حشام نے بھی مطلقاً جائز جواز کو نہیں مانا. کب؟ جب جار مقدم ہو تو اس صورت میں کیا بولے آگا، عطف کرنا جائز ہے. فی نحو اس مثال میں فی الدار زید والحجرۃ عمر ولا اشکال حینئذ فی الآیت، آیت میں کوئی اشکال نہیں اس صورت میں. صحیح. آرام سے آپ سورہ شمس کے اندر بھی سورہ تکویر سب جگہ پہ عطف کرنا کیا بولے، العطف علی معمول عاملین آئے گا. وأخذ ابن الخباز، خباز کے بیٹے نے. بات آ رہی ہے کون ہے خباز کو بولتے ہیں. جواب الزمخشری، زمخشری کے جواب کو اس نے لے لیا ابن خباز نے. آ کے ابن خباز نے کیا کیا، زمخشری کے جواب کو لیا. فجعلہ قولا مستقلا، اور اس کو ایک الگ سے مستقل قول قرار دیا. زمخشری کا قول کیا تھا نجف؟ احسنت، یہ ناصبہ بھی ہے اور خافضہ بھی ہے. احسنت آغا نجف، ویری گڈ. یہ زمخشری نہیں کہتا. انہوں نے کیا کیا کہ ابن خباز نے زمخشری کے قول کو لے لیا. صحیح ہے. اور اس کو ایک مستقل قول قرار دیا. اب قول کس طرح مستقل قرار دیا وہ دیکھیں، اس کو تشریح کر رہا ہے. فقال فی کتاب النہایہ، کہہ رہے کتاب نہایہ میں ابن خباز نے کہا وقیلا، اور کہہ رہے کہا گیا اذا کان احد العاملین، جب دو عامل کیا لکھ نیچے، فعل قسم اور واو قسم. صحیح ہے. اذا کان احد العاملین، دو عاملوں میں سے ایک محذوف ہو، محذوف یعنی کیا، فعل قسم. فہوا کالمعدوم، تو کہہ رہے ہیں یہ عامل محذوف معدوم کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے بولے، معدوم کی طرح ہوتا ہے. ولہذا جازا، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے جائز فی نحو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا سورہ لیل کے اندر کہہ رہے عطف کر سکتے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ ایک عامل کیا بولے وہ معدوم کی طرح. جب معدوم کی طرح ہے تو العطف علی معمول عامل لازم آئے گا، معمول عامل لازم نہیں آئے گا. ابن خباز کہہ رہے ہیں مطلب واضح ہوا، صار واضح. سید عجیب ابن خباز نے یہی زمخشری قول کو لیا، لیکن ایک مستقل ایک نیا صورت ایک نیا مسئلہ بنا دیا. مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی ایک عامل محذوف ہو تو معدوم کی طرح ہوتا ہے. جب معدوم کی منزلت پر آئے تو العطف علی معمول عامل واحد لازم آ جائے گا، عاملین لازم نہیں آئے گا. ابن حشام کہہ رہے ہیں وما اظنہ، کہہ رہے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ ابن خباز وقف فی ذالک، اس مسئلے میں ابن خباز وقف اس مسئلے میں فی ذالک، کون سے یہ قول کیا والا ہو، ناصبہ اور خافضہ.
اس مسئلے میں میرا گمان نہیں ہے کہ وہ آگاہ ہوا ہو علی کلام غیر زمخشری، زمخشری کے علاوہ کسی اور کا بھی اس نے کلام دیکھا ہو۔ اس نے کیا کہا؟ قیلا کہا، قیل اذا کان احد العامل، اس طرح لکھا۔ ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ابن خباز نے زمخشری کے علاوہ کسی اور سے بھی یہ مسئلہ سنا ہو، فقط اور فقط یہ ایجاد کس کی ہے؟ زمخشری کی ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے غیون؟ فینبغی لہ، ابن شام کہہ رہے ہیں سزاوار تھا، ضروری تھا، لہو اس ابن خباز کے لیے، ان یقید الحذف، کہ وہ حذف کو قید کرے، بالوجوب، وجوب کے ساتھ۔ کیا بولے؟ کہ یہ محذوف ہے واجبی طور پر۔ بات واضح نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ کیونکہ زمخشری کے نزدیک جب وہ ناصبہ بھی ہوگی خافضہ بھی تو وجوب ہوگی، یہاں پہ جواز نہیں ہے۔ اب ان کے لیے جو کہ معدوم کی طرح قرار دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری تھا، واجب تھا کہ اس محذوف کو حذف وجوبی مانے۔ ان کی عبارت مطلق ہے، اس سے ظاہر یہ لوگ جواز، جب جواز بولیں تو نہیں کہ دوبارہ آ بھی سکتا ہے، حذف کریں نہ کریں۔ بات ضروری نہیں ہو رہی؟ آپ جب معدوم کی طرح قرار دے رہے ہیں تو آپ کے لازم ہے کہ وہ حذف کو کیا بولیں؟ حذف وجوب بولیں۔ یہ ابن ہشام کا اپنا کہہ رہے ہیں، لہو اس ابن خباز کے لیے ضروری ہے ان یقید الحذف بالوجوب، حذف کو کیا کرے؟ قید کرے وجوب کے ساتھ۔ یہ الحمدللہ العطف علی معمول عاملین کی پوری بحث تمام ہو گئی، اور یہاں تک جو ہے وہ 2 یا 3 درس ہوئے۔ اب نیا ٹاپک شروع ہو گیا۔ نیا ٹاپک ہے المواضع التي يعود الضمیر فيها على متأخر لفظا ورتبة۔ یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام والحمدللہ رب العالمین۔